نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے فعل ماضی مجہول، یعنی کام ماضی میں ہوا لیکن یہ نہیں معلوم کہ کرنے والا کون ہے۔ ماضی کا چھپا ہوا فاعل، یعنی نہیں معلوم کام کرنے والا کون، لیکن یہ پتہ چلے کہ کام ہوا ہے۔ فعل ماضی مجہول، فعل ماضی ایسا کام جو ماضی میں ہو چکا ہو لیکن فاعل معلوم ہے۔ مجہول ایسا کام جو ماضی میں ہو چکا ہے لیکن جس میں کام کرنے والا فاعل نظر نہ آئے، وہ ہمیں معلوم نہ ہو، صرف یہ پتہ چلے کہ کام کیا گیا ہے۔ فعل ماضی کا وزن ہے فعل، یعنی ہم پہلے دو حرف پر زبر اور بیچ میں زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کے 3 اوزان ہیں، فعل، فعیل اور فعول۔ اور ہم نے آپ کو ایسے ہی بتایا ہے کہ پہلے 2 حرف پر زبر ہوگی اور بیچ کے حرف پر زبر، زیر اور پیش آ سکتا ہے۔ فعل کو انجام دینے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یعنی وہ کام کرنے والا، مثلاً قتل کرنے والا، لکھنے والا، کھانے والا، اسے فاعل کہتے ہیں۔ فعیلا، اسے کیا گیا، فعل نامعلوم، یعنی کام کیا گیا لیکن یہ نہیں معلوم کرنے والا کون ہے۔ فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، وزن ہم کہتے ہیں جس پر ہم حروف مادہ کو فٹ کرتے ہیں، یعنی فعیلا ہے، اسے کیا گیا، تو ہم فا کلمے پر کاف، عین کلمے پر تا اور لام کلمے پر با کو فٹ کریں گے تو بن جائے گا کوتیبا، یعنی وزن کہتے ہیں اس چیز کو جس پر ہم نے ہر مادہ فٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کا ایک ہی ہے، یعنی فا پر پیش ہوگی، عین درمیان والا جو حرف ہوگا، عین کلمہ اس کو کہتے ہیں، اس پر زیر ہوگی اور آخری حرف پر زبر ہوگی۔ لیکن جس فعل میں فعل انجام دینے والے کا پتہ نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں، اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے زید نے لکھا، یہ فعل معروف کہا جاتا ہے اس کو، کاتبہ فعل ماضی معروف ہے، زید اس کا فاعل ہے، کاتبہ زید، زید نے لکھا، تو فاعل اس کا ہمیں معلوم ہے کہ لکھنے والا زید ہے۔ اللہ نے مومنین کی مدد کی، نصر اللہ المؤمنین، تو یہاں پہ بھی ہمیں فاعل معلوم ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے مومنین کی، تو اللہ پیشی حالت میں ہے اور فاعل ہے۔ مجہول میں ہم جب اس کو کریں گے تو کاتبہ سے بن جائے گا کتیبہ، یعنی لکھا گیا، یہاں فاعل ہمیں معلوم نہیں، اس کا اندر جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فاعل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ماضی میں پڑھا تھا، تو اس کو یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں نائب الفاعل، یعنی فاعل موجود نہیں ہے، اس کا نائب ہے، اس کو نائب الفاعل کے طور پر ہم لیتے ہیں۔ جیسے نصیر المؤمنین، مومنین کی مدد کی گئی، یہاں پہ جو فاعل تھا معروف میں اللہ، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہاں نہیں معلوم کہ مومنین کی مدد کرنے والا کون ہے، لیکن مومنین کی مدد کی گئی ہے، تو مومنون جو ہے یہاں پہ یہ نائب الفاعل کے طور پر لیں گے۔ نائب الفاعل بھی پیشی حالت میں ملے گا ہمیشہ۔ یہاں پہ صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جس کو ہم ماضی میں فاعل کہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والا ہے۔ نائب الفاعل وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے نائب کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کام کرنے والا کون ہے، تو جملہ بدل جاتا ہے جب ماضی مجہول میں بات ہوتی ہے۔ تو نصیر المؤمنون، مومنین کی مدد کی گئی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مومنین کی مدد کرنے والا کون ہے۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا آسان سا طریقہ ہے، سب سے پہلے فعل ماضی کا آپ فعل لے لیں گے، جیسے یہاں پہ لیا گیا ہے قاتلہ، اس نے قتل کیا، اسے مجہول بنانے کے لیے پہلے حرف پر پیش لگائیں گے، یعنی قوف پر ہم پیش لگا لیں گے، دوسرے حرف پر ہم زیر لگائیں گے، یعنی تو پر ہم زیر لگا دیں گے، اور تیسرے حرف پر بھی زبر رہے گا تو ہم اس پر لام پر ہم زبر لگا دیں گے تو بن جائے گا قتیلہ، اسے قتل کیا گیا۔ یہ بالکل سادہ سا ہے، اس کا یہی ہے، ہر جس فعل کا بھی آپ فعل ماضی سے جن حروف مادہ کا بھی آپ ماضی مجہول بنائیں گے وہ اسی طرح بنے گا۔
جیسے کہ رازا کا اس نے رزق دیا، روزی کا اسے رزق دیا گیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکرہ اسے یاد کیا گیا۔ ہر حروف مادہ سے جتنے بھی فعل ماضی کے ہوں گے معروف، ان کو جو مجہول بنایا جائے گا تو اسی پیٹرن پر بنایا جائے گا۔ فعل ماضی سے فعل مجہول، فتح سے دیکھتے ہیں، اس نے کھولا۔ پہلے جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو فاق جو ہے اس پر ہم پیش لگا دیں گے، پہلا حرف، درمیان والے حرف پر ہم زیر لگا دیں گے اور آخری حرف پر زبر رہتا ہے تو بن جائے گا فتح، اسے کھولا گیا۔ یہاں پہ یہ یاد رکھیے، اس نے کھولا وہ فاعل ہے، اسے کھولا گیا، اسے جو ہے یہ نائب الفاعل ہے، یہاں پہ فاعل نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کھولا گیا وہ کون ہے، کس نے کھولا ہے۔ پیش زیر زبر کی جوڑی کو یاد رکھیں، مجہول کے پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر زیر اور تیسرے پر زبر ہوگی۔ پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر زیر اور آخری حرف پر لازماً زبر ہوگا، یعنی پیش زیر زبر کی جوڑی کو آپ یاد رکھیں گے۔ تینوں حرف جیسے کہ ضربہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اس نے مارا، اس کو جب ہم مجہول بنائیں گے تو بنا دیں گے ضربہ، ضاد پر پیش، را پر زیر اور با پر زبر ہی رہے گا۔ اس کا ایک ہی وزن ہے فعیلا، اسی پر آپ نے ہر حروف مادہ فٹ کرنا ہوتا ہے۔ جتنے بھی فعل ماضی معروف ہوں گے ان کو ایسے ہی بنایا جائے گا، پہلے حرف پر پیش، درمیان والے پر زیر اور آخری پر زبر۔ فعل ماضی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اس نے کیا، تو مجہول میں ہو جائے گا اسے کیا گیا۔ پیش زیر زبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے فعل ماضی مجہول بنائیے اور ترجمہ کیجیے، جیسے تورا کا اس نے چھوڑا، توری کا اسے چھوڑا گیا، سمیع اس نے سنا، سمیع اسے سنا گیا، فتح اس نے کھولا، فتح اسے کھولا گیا، ذبح اس نے ذبح کیا، ذبح اسے ذبح کیا گیا، جہادہ اس نے کوشش کی، جوہدہ اسے کوشش کی گئی، اس پر کوشش کی گئی، رجع وہ لوٹا، رجیع اسے لوٹایا گیا، نفع اس نے فائدہ کیا، نفیہ اسے فائدہ دیا گیا، نظرہ اس نے دیکھا، نظرہ اسے دیکھا گیا، نوسرہ اس نے مدد کی، نوسرہ اس کی مدد کی گئی، قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اسے قتل کیا گیا، رزقہ اس نے رزق دیا، رزقہ اسے رزق دیا گیا، کفرہ اس نے کفر کیا یا انکار کیا، کفرہ اسے انکار کیا گیا یا اس سے کفر کیا گیا، کذبہ اس نے جھوٹ بولا، کذبہ اسے جھوٹ بولا گیا، طلبہ اس نے طلب کیا، طلبہ اسے طلب کیا گیا، کسبہ اس نے کمایا، کسبہ اسے کمایا گیا، عبادہ اس نے عبادت کی، عبیدہ اس کی عبادت کی گئی، ضربہ اس نے مارا، ضربہ اسے مارا گیا، قرأ اس نے پڑھا، قرئ اسے پڑھا گیا۔ حروف مادہ اور معنی دیے گئے، ان سے فعل ماضی مجہول بنائیں گے، جیسے تینوں پر زبر ہوتی ہے معروف میں، تو مجہول میں ہم نے پیش زیر زبر کی جوڑی کو یاد رکھنا ہے، تو ہم بنائیں گے رکیع، جمع، اکیل، کتب، فتح، غفر، صدق، رفیع۔ یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیے کہ فعل ماضی معروف کے تینوں پر زبر ہو، یا پہلے دو پر زبر بیچ میں زیر ہو، یا پہلے دو پر زبر بیچ میں پیش ہو، فعل ماضی مجہول ایک ہی طریقے سے بنے گا۔ جو فعل لازم ہوتے ہیں ان کا مجہول نہیں بنائیں گے ہم، یعنی کہ جو کہ درمیان والے پیش کے حرف ہوتا ہے جن میں، ان کا مجہول نہیں بناتے۔ رکیبہ، طوبیہ، قدیمہ، شوریبہ، خسیرہ، شہیدہ، علمہ، امیلہ۔ جو حسونہ ہے، بعودہ، قربہ اور عبودہ، ان کا مجہول نہیں بنایا جاتا۔ ان کا مجہول بنانے کا ایک اور پیٹرن ہے، اگر ہمیں مجبوراً بنانا پڑے، لیکن وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کا مجہول نہیں بنائیں گے۔ عموماً فعل لازم کا مجہول نہیں بنایا جاتا۔ عربی زبان میں زیادہ تر افعال تین حروف والے ہوتے ہیں، ماضی معروف بھی اور مجہول بھی، جیسے کہ کاتبہ اس نے فرض کیا، کتبہ اسے فرض کیا گیا یا اسے لکھا گیا، علما اسے جانا گیا۔ لیکن بہت سے فعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی اضافی حرف آ جاتا ہے یا بیچ کا حرف مشدد، یعنی ایک ہی حرف دو بار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فعل کے معنی بدل جاتے ہیں یا وسعت آ جاتی ہے معنی میں، جیسا کہ علما اس نے جانا، علما اسے سکھایا گیا۔ یہ مجہول کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، یعنی علیما سے ہم کر رہے ہیں علما، تو علامہ سے بنا رہے ہیں علما، یعنی اسے سکھایا گیا۔ ترجمہ کیجیے، صورت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، جیسے انعما اسے انعام کیا گیا، کبرا اس کی بڑائی بیان کی گئی، کتبہ اسے خط و کتابت کی گئی،
اسلمہ اس سے فرما برداری کی گئی، اذیبہ اسے عذاب دیا گیا، اسلیہ اسے درست کیا گیا، قطیہ اسے کاٹا گیا، اسنا اسے اچھی طرح کیا گیا، اغرقہ اسے ڈبویا گیا، طہرا اسے پاک کیا گیا، ادخلہ اسے داخل کیا گیا، نفخہ اس سے منافقت کی گئی۔ یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیے کہ اس نے کیا سے اسے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اس نے کیا اور اس سے ہم اسے کر دیتے ہیں، اور اس یا وہ ہو تو اسے ہم اسے کر دیتے ہیں، اور کیا سے ہم کیا گیا کر دیتے ہیں۔ جیسے انزلہ، اگر انزلہ ہم کریں گے تو کر دیں گے اس نے نازل کیا، انزلہ اسے نازل کیا گیا، قتلہ اسے خوب قتل کیا گیا، اشرکہ اسے شریک نے۔ فعل ماضی مجہول کے 14 صیغے بنانے کا طریقہ سیم فعل ماضی جیسا ہے، یعنی اسی پیٹرن پہ ہم بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے بنانے سیکھے تھے۔ جیسے ہم ایک حروف مادہ لے لیتے ہیں نون، صاد اور را، تو ہم اس سے فعل ماضی مجہول بناتے ہیں۔ نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، یعنی واحد تثنیہ اور جمع، نصیرت، نصیرتا، نصرنا، واحد تثنیہ جمع مؤنث کے لیے، نصرتا، نصرتما، نصرتم مذکر کے لیے، حاضر کے لیے، نصرتی، نصرتما، نصرتن مؤنث حاضر کے لیے، جیسے کہ لکھا بھی گیا ہے نصرتو، نصرنا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ماضی معروف کے بھی لکھے گئے اور مجہول کے بھی سیم پیٹرن پہ بنتے ہیں، صرف وزن چینج ہوگا بنانے کا۔ نصرتو سے نصرتو، نصرنا سے نصرنا۔ اب ہم فعل ماضی معروف کے فاعل اور فعل ماضی مجہول کے نائب الفاعل کو دیکھ لیتے ہیں۔ نصرہ میں فاعل ہمیں معلوم ہے کہ ہوا ہے، تو نصیرہ میں نائب الفاعل ہوگا ہوا۔ نصرت میں فاعل ہیا ہے، نصیرت میں نائب الفاعل ہیا ہوگا۔ نصرہ میں فاعل بارز الف ہے، نصیرہ میں نائب الفاعل بارز الف ہوگا۔ نصرتا میں نائب الفاعل بارز بھی الف ہی ہے، نصیرتا میں بھی نائب الفاعل بارز الف ہوگا۔ نصرتا میں فاعل اور نصیرتا میں نائب الفاعل بارز الف ہوگا۔ نصرو میں فاعل بارز واو ہے، نصرو میں نائب الفاعل بارز واو ہے۔ نصرنا میں نون چونکہ نون تانیث ہے اور یہی اس کا فاعل ہے۔ نصرنا میں بھی نون تانیث ہے لیکن اس کا فاعل بارز، نائب الفاعل بارز بھی نون زبر نہ ہی ہوگا۔ نصرتا میں فاعل بارز تا ہے، نصرتا میں نائب الفاعل بارز تا ہوگا۔ نصرتی میں فاعل بارز تی ہے، نصرتی میں بھی نائب الفاعل بارز تی ہوگا۔ نصرتما میں فاعل بارز تما ہے، نصرتما میں نائب الفاعل بارز تما ہوگا۔ نصرتما میں فاعل بارز تما ہے، نصرتما میں نائب الفاعل بارز تما ہوگا۔ نصرتم میں فاعل بارز تم ہے، نصرتم میں نائب الفاعل بارز تم ہوگا۔ نصرتنا میں فاعل بارز تنا ہے، نصرتنا میں نائب الفاعل بارز تنا ہے۔ نصرتم میں فاعل بارز تو ہے، نصرتم میں نائب الفاعل بارز تو ہوگا۔ نصرنا میں فاعل بارز نہ ہے، نصرنا میں نائب الفاعل بارز نہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں فاعل ظاہر آ سکتا ہے، تو اسی طرح نائب الفاعل بارز بھی ظاہر آ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے مثال دیکھی تھی نصر المؤمنون، تو المؤمنون نائب الفاعل بارز ظاہر ہے، صیغہ نمبر 1 فعل ماضی واحد مذکر غائب اور صیغہ نمبر 4 فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے جو صیغے ہیں وہ معروف کے ہوں یا مجہول کے ہوں۔ معروف میں فاعل ظاہر آ سکتا ہے، مجہول میں نائب الفاعل جو اس کا۔ اب ہم چند آیات کا ترجمہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ خلق الانسان من اجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ قتل الانسان، انسان کو قتل کیا گیا۔ ما اکفرہ، کیسا ناشکرا ہے وہ۔ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ ضربت، تم پر مسلط کی گئی،
یا ڈال دی گئی علیہم الذلۃ ضربت ڈال دی گئی مسلط کی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ مسکینت وباؤ اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کی طرف زینا للناس حب الشہوات لوگوں کے لیے معین کر دی گئی مرغوب چیزوں کی محبت من النساء عورتوں کے لیے وبنینا بیٹے والقناطیر ڈھیر چیزوں مقنطراتی جمع کیے ہوئی چیزوں کے ڈھیر جمع کیے ہوئے ڈھیر من الذهب سونے سے جمع کیے گئے ڈھیر من الذهب سونے سے والفضة چاندی سے والخیل گھوڑے مسوماتی نشان زدہ یعنی نشان زدہ گھوڑے والانعام مویشی والحرث کھیتی سے یعنی ہر چیز سے جمع کیے گئے ڈھیر ان کی محبت لوگوں کے لیے سنوار دی گئی معین کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی آیت کا ترجمہ ہم کلاس میں بھی پریکٹس کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔